کی مظاہر حق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 546 اور بھی کچھ احادیث میں یہ روایت درج ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا واسحارا وسيأتي قوم يسبونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ اللہ اختارنی واختارنی، بے شک اللہ نے اپنے لیے مجھے منتخب کیا، مجھے پسند فرمایا، میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، انصار اور ان میں سے کچھ کو میرا مددگار بنایا اور میرا قرابت دار تجویز کیا، رشتہ داروں نے تجویز کیا. وسیأتی قوم یسبونہم، فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی. وسیأتی قوم یسبونہم، قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہے گی. اب ہمارے لیے کیا ہدایت؟ وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم دیکھو کسی کو کہ وہ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، سنو یا معلوم ہو جائے، تو فرمایا 4 کام نہیں کرنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلی بات فرمائی فلا تجالسوہم، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. یہ میرے لفظ تو ہے نہیں، عربی کے لفظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے. فلا تجالسوہم، ان کی مجلس میں نہیں جانا، نہیں بیٹھنا. وہ الگ بات ہے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ بات ٹھیک بھی کر رہے ہیں، جب بیٹھنے سے منع کر دیا تو بات ختم. ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں. مجلس سے یہ مراد نہیں کہ پورا پروگرام بنایا گیا اور 2-4 بندے بھی کہیں بیٹھے ہوئے بات کریں اڑ جاؤ. کیوں؟ خدا نہ خاصہ انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہہ دیا تو ایک ایمان والے سے تو برداشت نہیں ہوتا، تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو اس لیے پہلی روک دیا فلا تجالسو، ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا. اور آگے فرمایا فلا تشاربوہم، اور ان کے ساتھ پانی بھی نہیں پینا، ان کا بھی پانی نہیں پینا، ان کے ساتھ بھی پانی نہیں پینا، چاہے وہ نظر و نیاز کے نام پر ہو یا سبیل کے نام پر ہو، جو کچھ بھی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، بات ختم. تیرے لفظ تو ہے کہ یہ آج کے کسی کے مولوی کے لفظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے لفظ. آپ نے روک دیا تو بات ختم ہو گئی. پھر لوگوں سے پوچھ رہا، علماء سے پوچھ رہا، بھی سبیل لگانا جائز، پینا جائز. بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میں اور آپ کون ہیں فتویٰ دینے والے یا پوچھنے والے یا لگانے والے؟ فرمایا فلا تشاربوہم، اور ان کے ساتھ نہ پانی پینا نہ ان کا پانی پینا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی ولا تواکلوہم، اور ان کے ساتھ یا ان کا کھانا بھی نہیں کھانا. جب ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے تو ان کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ بعض لوگ حدیث میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو ان کا کھانا کون سے جائے گا؟ جب ساتھ نہیں کھا سکتے تو ان کی کمائی کا کھایا ہوا کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ولا تواکلوہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے، میں نہیں روک رہا. وہ تو آپ نے کھا لیا ہوگا نا جو کھانا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سامنے ہے. ولا تواکلوہم، نہ ان کا کھانا کھانا ہے نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے. اور جو چوتھی بات ارشاد فرمائی ولا تناکحوہم، نکاح شادی بیاہ بھی ان کے ساتھ نہیں، نکاح نہیں کرنا، نکاح کا لین نہیں کرنا، نہ بیٹی دینی ہے نہ ان سے لینی، دونوں سے منع کیا گیا. کیونکہ صحابہ اور اہل بیت ان دونوں پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات حرف آخر ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھو کسی شخص کو یا کسی شخص کے متعلق سنو، ان 4 کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والے تک بھی پیغام پہنچانا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ بات کرنی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر، ان کی بات کا حوالہ دے کر میرا حوالہ نہیں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے دے رسول، باقی اگر کوئی کہے گا اس کو لکھ کر میں دے دوں گا. یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے، میدان آپ کے پاس، ہم کھولیں اور اس کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے